نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكي الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. معزز حاضرین محترم اور در پردہ بیٹھی ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، تحریک منہاج القرآن لالا موسیٰ کے اور اس کے تمام فورمز کے رفقاء و کارکنان اور ذمہ داران، اور اسی طرح اس جامع مسجد کی انتظامیہ اور اس مسجد کے جتنے نمازی حضرات آج کے اس درس میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا گو کہ باری تعالیٰ ہم سب کا آنا، ہم سب کا بیٹھنا اور ہمارا بیٹھ کر قرآن مجید کے اس درس کو سماعت کر اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. ہمیں اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے رمضان المبارک کی برکات عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک کے صدقے اللہ رب العزت پاکستان اور پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کے حال پر کرم فرمائے. قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بہت معروف آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سارے پرہیزگار بن جاؤ. اب اس آیہ کریمہ کے ایک حصے میں رمضان کی فرضیت کا ذکر ہے کہ رمضان کے روزے تم پہ فرض ہیں، اور دوسرے حصے میں اس روزے کی مقصدیت کا ذکر ہے کہ روزے تم پر کیوں فرض ہیں. وہ اس لیے فرض ہے کہ تم متقی بن جاؤ. اب دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک رمضان کی فرضیت اور دوسری چیز رمضان کی مقصدیت، اور یہی آج کا ہمارا موضوع بھی، رمضان اور تقوی، کہ ہم نے رمضان کے ذریعے تقوی کی منزل تک پہنچنا. رمضان منزل نہیں، رمضان ایک راستہ ہے اور منزل اس کی تقوی. اب یہ عظمتوں والا مہینہ، یہ
برکتوں والا مہینہ کہ حضور علیہ السلام جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تو میرے آقا رجب میں ہی رمضان کے آنے کا استقبال کرنا شروع کر دیتے تھے۔ رجب کا چاند طلوع ہوتا تو حضور علیہ السلام یوں ارشاد فرماتے کہ اے باری تعالیٰ، یہ جو رجب کا چاند طلوع ہوا ہے تو اس رجب میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما، اور شعبان میں بھی برکتیں نازل فرما، اور انہی برکتوں کے ساتھ مولا تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی رمضان اتنی عظمتوں والا، اتنی فضیلتوں والا کہ میرے آقا 2 مہینے پہلے ہی اس کی آمد کا انتظار بھی کرتے، اس کی آمد کا استقبال بھی کرتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی فرماتے ہیں کہ ہم 6 مہینے تک رمضان کے آنے کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے۔ یعنی 6 مہینے قبل ہی ہم رمضان کی آمد کا انتظار کرتے رہتے تھے، اور جب رمضان آ جاتا اور ہم یہ مہینہ گزار لیتے تو باقی 6 مہینے اسی رمضان کی کیفیت میں گزار دیتے تھے۔ یعنی 6 مہینے اس کے آنے کا انتظار کرتے اور مہینہ ایسے گزارتے اللہ کی عبادت میں، اللہ رب العزت کی محبت میں، رمضان کی پابندی کی صورت میں یہ 1 مہینہ ایسے گزارتے کہ باقی 6 مہینے اسی مہینے کی ہم پر کیفیت جاری رہتی تھی۔ اتنی عظمتوں والا بھائی، اور آقا علیہ السلام تو یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے پہلی ہی رات کہ اگلی صبح ابھی روزہ شروع ہونا ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں پہلی ہی رات اللہ رب العزت یہ اہتمام کر دیتا ہے کہ جتنے اہل قبلہ ہیں اللہ پہلی رات رمضان کے صدقے سب کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پہلی ہی رات جنت کے دروازوں کو کھول دیتا اور پھر ایسے کھولتا ہے کہ پورا رمضان ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، وہ کھلے رہتے۔ پھر حضور نے فرمایا پہلی ہی رات اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور وہ پورا مہینہ بند رہتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ پھر کھلتا نہیں۔ پھر اللہ رب العزت پہلی ہی رات اس رمضان میں اپنی جانب سے برکتوں کا نزول فرماتا، پھر شیاطین کو جکڑا جاتا اور اللہ رب العزت پہلی ہی رات مسلمانوں کے رزق میں اضافہ عطا فرما دیتا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ صرف پہلی رات اہتمام نہیں ہوتا، اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات یہی اہتمام اپنے بندوں کے لیے جاری کر دیتا۔ اتنی عظمتوں والا ہے۔ اب اس رمضان میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس رمضان کے ذریعے تقویٰ کی منزل تک کیسے پہنچ پاتے ہیں۔ یوں تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر عبادت کا مقصد وہ تقویٰ ہی رکھا، جیسے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس انسانیت کو مخاطب کیا اور فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، اور عبادت اس لیے کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی ہر عبادت
اور تقوی جو ہے وہ ہر عبادت کی روح. اب ہماری نادانی کہہ لیں، نالائکی کہہ لیں، ہمارا نقص کہہ لیں کہ ہماری ساری توجہ وہ ہمیشہ جسم پہ رہتی ہے، اس لیے کہ جسم ہمیں نظر جو آتا اور روح پر ہماری توجہ نہیں جاتی، کیونکہ روح ہمیں نظر نہیں آتی. ہم جسم کے سنوارنے میں، اس کی نشو و نما میں، اس کی بڑھوتری میں رہتے ہیں، ہماری توجہ روح کی طرف نہیں جاتی، اس لیے کہ روح نظر جو نہیں آتی. جبکہ یہ جسم اصل نہیں، اصل ہماری روح. یہ جسم تو ایک ظاہری چیز ہے جو ظاہری لوگوں کے لیے ہے، اصل چیز روح ہے جو اس کے لیے ہے جو کل کائنات کا مالک ہے، کل کائنات کا مالک ہے. ہماری توجہ روح پہ ہو، روح کی بڑھوتری پہ ہو، روح کو مضبوط کرنے پہ ہو. روح جتنی طاقتور ہوتی ہے، بندے کا اتنا جلدی تعلق اور اتنا ہی مضبوط تعلق وہ عرش الہی سے جڑتا جاتا. روح جتنی طاقتور ہوتی جاتی، جسم جتنا مغلوب ہو اور روح جتنی غالب ہوتی جائے، بندے کا اتنا تعلق وہ عرش کے ساتھ جڑتا رہتا. عرشیوں سے اتنا تعلق اس کا مضبوط ہوتا ہے جتنی اس کی روح مضبوط ہوتی جاتی ہے. اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے، نادانیوں کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے ہماری روح وہ زخمی ہوتی رہتی ہے. جو جو گناہ ہوتے ہیں، جو جو ہماری زندگی میں غفلت پڑتی ہے، ہم گناہوں کی طرف جتنا بڑھتے جاتے ہیں، روح اسی قدر زخمی ہوتی جاتی ہے. تقویٰ کے مختلف طرز تھے، لغوی طور پر، اصطلاحی طور پر اس کی مختلف تعریفات لکھی گئی. خلاصتاً ایک تعریف سنا دیتا ہوں جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کی تھی. آپ نے فرمایا کہ اس ہمارے جسم میں دو چیزیں، ایک یہ جسم جو ظاہری ڈھانچہ اور ایک اس کے اندر روح. آپ فرماتے ہیں تقویٰ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس حال میں انسان کو روح دی ہے، بندہ اسی حال میں یہ روح رب کو واپس لوٹا دے. یہ تقویٰ کہ جس حال میں ہمیں یہ روح ملی ہے، جس حال میں یہ روح کی امانت ہمارے سپرد کی گئی، ہم اگر اس کی حفاظت کرتے رہے، اسے گناہ سے بچاتے رہے، اسے نافرمانی کے زخموں سے بچاتے رہے اور بچا بچا کر اس روح کو جیسے ملی تھی اگر ویسے ہی رب کو لوٹا دیں تو اس چیز کا نام تقویٰ. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال کسی نے براہ راست بھی پوچھا، اور یہی سوال انہوں نے آقا علیہ السلام سے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرما دیجئے تقویٰ کیا. اور یہی سوال ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق سے بھی پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا. آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا گزر کبھی خاردار جھاڑیوں سے ہوا ہے؟ وہ سائل کہتے ہیں ہاں جی ہوا ہے. تو بھئی ابن کعب فرماتے ہیں کہ ان جھاڑیوں سے کیسے گزرتے ہو یا کیسے گزرے تھے؟ اس نے کہا جھاڑیوں سے جب گزرتا ہوں یا گزرتا تھا تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتا تھا، اپنے دامن کو سمیٹ کے گزرتا تھا کہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو یا میرے جسم کو نقصان نہ پہنچا دے.
یہ جملہ سن کر ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ یہی تقویٰ کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں آ کر کہیں چوری کا کانٹا اس کے گرد ہوتا ہے، کہیں جھوٹ کا کانٹا ہے، کہیں غیبتوں کے کانٹے ہیں، کہیں نافرمانیوں کے کانٹے ہیں، کہیں عبادت سے دوری کے کانٹے ہیں۔ یہ مختلف صورتوں میں کانٹے ہیں، یہ مختلف صورتوں میں جھاڑیاں ہیں۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اس طرح سے رہے کہ اپنے دامن کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو ان کانٹوں سے بچا بچا کر گزرتا جائے، یہاں تک کہ کوئی کانٹا اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ وہ ہر ایک کانٹے سے بچ کر اللہ رب العزت کے حضور پہنچ جائے کہ مولا تو نے مجھے جسم عطا کیا، تو نے مجھے روح عطا کی، تو نے مجھے زندگی عطا کی۔ مولا دنیا میں نافرمانیوں کے کانٹے تھے، گناہوں کے کانٹے تھے، نافرمانیوں کے کانٹے تھے، جھوٹ تھا، غیبت تھی، چغلی تھی، گالیاں تھی، مولا یہ ساری غلاظتیں تھی، لیکن تیرے کرم سے، تیری رحمت سے، تیری عنایت سے میں ان کانٹوں سے بچ کے آیا ہوں اور روح کو صحیح سلامت تیرے حضور واپس لے کے آ گیا۔ اس چیز کا نام تقویٰ۔ ہمارے ہاں عموماً یہ غلط فہمی کی سوچ ہے، اور یہ غلط فہمی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف نیکیاں کرتے جانا اس کو تقویٰ کہتے ہیں، کہ انسان صرف نیکی کرتا رہے، رمضان آئے تو صرف روزے رکھ، نماز پڑھ، باقی صدقہ اور خیرات کر لے، یعنی ہماری نظر صرف نیکی پر ہے، جبکہ تقویٰ کا یہ ادھورا فہم ہے۔ صرف نیکی کر لینا تقویٰ نہیں، نیکی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بھی تقویٰ ہے۔ یعنی ہم جتنی توجہ سے، جتنی استقامت سے، جتنی یکسوئی سے نیکی کرتے ہیں، اتنی ہی توجہ سے ہم اپنے آپ کو اگر گناہ سے بھی بچا لیں تو تب اللہ رب العزت ہمیں پھر تقویٰ کی منزل عطا کرتا۔ ہماری عبادتیں اگر بے لذت ہوتی جا رہی ہیں یا عبادتوں کو وہ کیفیت نہیں، یا ہماری عبادتیں ہمیں اس طرح نور نہیں فراہم کر رہی، یا ہماری عبادتوں میں اس طرح ہمارے سرور نہیں، کیفیت نہیں، ہماری حضوری نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک ہاتھ پہ نیکی کر رہے ہیں، دوسرے ہاتھ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں رہے۔ جب تک یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی کہ ہم نیکی بھی کریں اور گناہ سے بھی بچیں، تب تک کبھی بھی ہمیں تقویٰ کا نور نہیں مل سکتا۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام یوں بھی ارشاد فرماتے کہ اے صحابہ، کتنے ہی روزہ دار ایسے بھی ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ سحر سے افطار تک روزے کی کیفیت میں ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ سارا دن روزے سے ہے، اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھا، پیاسا بھی رکھا، لیکن حضور فرماتے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے روزے میں انہیں کچھ